السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کی کتنی مقدار ہے اور کتنی مدت کے اندر کاٹنے چاہیے اور کب کاٹنے چاہیے، آج ہم انشاءاللہ ناخن کے متعلق آپ کے سامنے اس کے آداب اور اس کی سنت کیا ہے، کیسے کاٹنے چاہیے اور کتنی مدت میں کاٹنے چاہیے، اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ صفائی کے متعلق جتنی رہنمائی دین اسلام کے اندر ملتی ہے کسی اور مذہب کے اندر اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اب دیکھو، شریعت نے فرمایا کہ یہ جو ناخن ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسوں کا جب ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کاٹتے نہیں ہیں تو ان کے اندر گندگی اور غلاظت وغیرہ آ جاتی ہے اور دیکھنے بھی برے لگتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ اس کو ختم کرو۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں سے ہیں کہ زیر ناف بال کو صاف کرنا، ختنہ کروانا، مونچھیں پس کروانا اور ناخن تراشنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ناخنوں کو کس طریقے سے کاٹا جائے اور کتنی مدت کے اندر کاٹا جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ناخن کو حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ یہ فطرت میں سے ہے، تو صحیح مسلم کے اندر علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے اس کے متعلق شرح کے اندر یہ بات لکھی کہ جیسے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے ہی آپ آسان طریقہ، ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح آپ ہاتھ اٹھا لیں۔ تو یہ دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں، اب شہادت کی انگلی سے شروع ہو جائیں، اس کو پھر اس کو پھر اس کو پھر اس کو، اسی طرح پھر دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع ہوتے ہوتے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کاٹ کے پھر دائیں ہاتھ کی طرف آ جائیں۔ یعنی یہ آسان طریقہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ سے شروع ہو جانا ہے، آخر تک اسی طرح کاٹنا ہے اور آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کاٹنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسے ہی کاٹیں، کیونکہ حدیث کے اندر تو مطلقاً ہے کہ آپ اس کو ایسے کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس طریقے سے کاٹے جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ کوئی اچھا جو کام کرتے تھے وہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ تو آپ بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے ناخن کاٹنے ہیں تو دائیں ہاتھ سے جہاں سے مرضی کاٹ لیں، لیکن مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کاٹیں۔ یہ تو تھا ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ، اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ آپ ایسے، یہ پاؤں ہیں، دائیں ہاتھ کی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع ہو جائے، اس طریقے سے آپ کاٹتے جائیں۔ یہ بالکل سیم ہے، سیدھا سا ہے، آپ چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، چھوٹی انگلی پر ختم ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب اس کو کاٹیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر جمعے کے دن غسل کرنا اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو پاکی کے اندر یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن اس کو کاٹ لیں، لیکن یاد رکھیں بس اوقات ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ضروری نہیں آپ یہ کہیں کہ جمعہ آئے گا تب ہی کاٹیں گے۔ جب آپ کے دن بڑے ناخن ہو گئے تو کسی دن بھی کاٹ سکتے، لیکن افضل اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن کاٹیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے شرح سنن کے اندر کہ وہ جمعے کے دن ناخن کاٹا کرتے، تو مستحب یہ ہے کہ جمعے کے دن کاٹ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی مدت تک نہیں کاٹ سکتے، بس اوقات بعض لوگ ناخن بڑے رکھتے ہیں، اور عورتوں کو عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلی کا اور یہ کچھ ناخن بڑے رکھتے ہیں، اس طرح مرد بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بڑے رکھنے سے اس کے اندر گندگی اور غلاظت آ جاتی ہے، جیسے آپ کام کر رہے ہو تو مٹی وغیرہ اس کے اندر جائے گی، وہ گندگی اور غلاظت یہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 40 دن کے اندر اندر اس کا کاٹ لینا ضروری ہے، اور یہ اس کے بعد اگر کاٹیں گے تو مکروہ ہوگا، یعنی 40 دن کے اندر آپ اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن کاٹیں، اگر بس اوقات بعض لوگوں کے اتنے جلدی بڑے نہیں ہوتے تو وہ اگلے جمعے یعنی 15 دن کے بعد کاٹ لیں۔
اب سوال یہ کہ کاٹنے کس چیز سے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منہ سے دانتوں کے ذریعے ان کو کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی مجلس کے اندر ہوتا ہے تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ناخن بڑے ہیں، بڑی بے احتیاطی کرتا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ میں نے مصافحہ کرنا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ اپنے ایسے دانتوں سے اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، یا ویسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں وہ خود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے ہی کاٹ لیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کاٹنے کے بعد اب ان کو کہاں رکھیں، کاٹنے کے بعد ان کو کہاں پھینکیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اہم بات نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھیں، لیکن اس کا احترام ہے، کیونکہ یہ انسانی جسم کا جو ایک حصہ ہے تو انسان کی ایک تعظیم ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، ان کو تکریم دی ہے، ان کو مکرم بنایا ہے، تو اس کے ہر عضو کی کیا ہوگی، اہمیت اور عظمت ہوگی۔ تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ اس کو واش روم کے اندر یا اس کو ویسے نہ پھینکا جائے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی جگہ پہ دفنا دیں۔ لیکن اتنی زیادہ بس اوقات بعد لوگ اس کے اندر مبالغہ کرتے ہیں، وہ ہاتھوں میں پکڑے پھر رہے ہیں کہ اس کو کہاں پھینکیں، تو بھئی یہاں اگر آپ کے یہاں کوئی کیاری سی بنی ہے اس کے اندر پھینک دیں، یا ویسے مٹی کے اندر دفنا دیں، تو یہ کیونکہ اس کی تعظیم ہو جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض عورتیں جو ہے یہ ناخن بڑے رکھ لیتی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کو 40 دن کے اندر کاٹ لیا جائے۔ اور اس کو نہ کاٹنے سے جیسے میں نے پہلے بیان کیا اس میں بیماریاں آتی ہیں، اس بات کی آج ہماری سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا کہ جو ناخن کے اندر غلاظت ہوتی ہے تو اس کے اندر سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھو اگر ناخن کاٹنے ہیں تو اس میں ہماری اپنی صفائی ہے، اور اگر ہم سنت کے مطابق اس کو کاٹ لیں گے تو ہمارا یہ ناخن کاٹنا بھی کیا ہو جائے گا، باعث اجر بن جائے گا، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا۔ اور اس کو یہ ناخن کو ویسے پھینک دینا، اس کے متعلق آتا ہے کہ جو بندہ ویسے پھینک دیتا ہے اس کو برس کی بیماری لگ جاتی ہے۔ برس کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم پہ وہ کہیں پہ سفید اور کہیں پہ وہ ایسے دبے سے بن جاتے ہیں، اس کو برس کی بیماری کہتے ہیں، جس کو چٹکبرا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ویسے پھینکنے سے اس کے اندر برس کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور بعض سے یہ بھی سنا گیا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں، بہرحال سنا ہے کہ فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو، بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو، اس وجہ سے کہ اس سے جو ہے وہ برس کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو کہا گیا کہ کسی آدمی نے اس کو عقل سے بعید سمجھا، اس کو اچھی بات نہ سمجھی کہ میں نے ناخن کاٹنے، اس نے بدھ کے دن کاٹ لیے تو اس کو برس کی بیماری لگی۔ تو اس سے یہ بات نہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے جب بدھ کے دن کاٹا مجھے تو نہیں لگی، اور اگر کسی کے اتنے ناخن بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ضروری ہے ان کو کاٹنا تو وہ بدھ کے دن کاٹ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ابتداء نے عرض کیا وہ جمعے کے دن کاٹے۔ تو آج ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو مستحب یہ ہے کہ جمعے کے دن کاٹ لیے جائیں، اور 40 دن کے اندر اندر ان کو کاٹ لیا جائے، اور ان کو غسل خانے میں واش روم کے اندر نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ کسی جگہ دفنا دینا چاہیے۔ اور کاٹنے کا طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ دعا کی طرح آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کاٹنے ہیں ہاتھ سے، تو آپ نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھے کو یوں اس کو چھوڑ دینا ہے، اب شہادت کی انگلی سے شروع ہو جائیں، انگوٹھے تک کاٹیں، آخر میں یہ انگوٹھے کو بھی آپ کاٹ لیں۔ اور پاؤں پہ بالکل آسان ہے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک ختم کر دینا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں تمام کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔